نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلوب الرابع عشر، اسلوب نمبر 14 ایہ کا معنی ہے جو بھی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک خوبصورت ترین اسلوب ہے اور بہت زیادہ ہمارے کلام میں استعمال ہونے والا ہے۔ اس کو بھی آپ غور سے سنیں، ان جملوں کو اچھی طرح سمجھیں اور ان جیسے مزید تقریباً 10 جملے آپ اپنی طرف سے بنائیں اور ان تمام جملوں کو زبانی یاد کریں۔ خذ ای شیء یعجبک، جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ لے لو۔ خود لے لیں، اخذ یأخذ سے۔ ای شیء یعجبک، جو چیز آپ کو اچھا لگے۔ مؤنث ہوگی تو آپ کہیں گے خذی ای شیء یعجبکی، ایہما تحب احضرته لک، جو آپ پسند کرتے ہیں میں نے آپ کے لیے اس کو حاضر کر دیا۔ مؤنث کے لیے آپ کہیں گے ایہما تحبین احضرته لک، جو آپ چاہتی ہیں میں نے آپ کے لیے حاضر کر دیا۔ جیسے آپ نے اپنی بیوی سے مخاطب ہونا ہے تو آپ اس سے کہیں گے کہ ایہما تحبین احضرته لک، ای صدیق تأنس له فصاحبہ، جو بھی دوست تأنس له جس سے آپ کو انس ہوتا ہو تو فصاحبہ، اس کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو بھی دوست جس سے آپ کو محبت ہو، انس ہو تو فصاحبہ، تو اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ ای فن ترغب فیہ فلا تتردد فی اخذہ، ای فن، کوئی بھی فن ترغب فیہ، رغب یرغب، کسی چیز میں رغبت کرنا جو آپ کو پسند ہو، رغب فیہ کسی چیز میں رغبت کرنے کو کہتے ہیں۔ فلا تتردد فی اخذہ، اس کو لینے میں کوئی تردد، کوئی شک مت کرو۔ ای فن ترغبین فیہ فلا تترددین فی، یا فلا تترددی فی اخذہ، فلا تترددی فی اخذہ۔ ای طبیب تثق بہ فتعالج عندہ، جو بھی ڈاکٹر تثق بہ جس پر آپ کو بھروسہ ہو تو اس سے علاج کراؤ۔ ای شیء تحب من الطعام جہزتہ لک، جو بھی کھانا آپ کو پسند ہو میں آپ کے لیے تیار کر دوں گا۔ جیسے مؤنث ہو تو آپ کہیں گے کہ ای شیء تحبین من الطعام جہزتہ لک، ای احد ینفعک فی الدنیا والآخرۃ فالزمہ، جو بھی آپ کو دنیا اور آخرت میں نفع دے تو اس کو لازم پکڑو۔ ای شیء ترید فلا ابخل علیک انشاءاللہ، جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے کوئی بخل نہیں کروں گا میں انشاءاللہ۔ جیسے ای شیء تریدین فلا ابخل علیک، جو بھی آپ چاہتی ہیں تو آپ کے لیے کوئی بخل نہیں کروں گا۔ خذ ایہما شئت ولا تبالی، جو آپ چاہتے ہیں تو اس کو لے لیں، ٹینشن نہ لیں، تو ولا تبالی یعنی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اختر ای الجوالین تحب، اختر ای الجوالین تحب، جو بھی موبائل آپ کو پسند ہو اس کو اختیار کریں، جوال موبائل کو کہتے ہیں۔ تخیر ای الرأیین انسب لک، چن لیں جو بھی رائے آپ کے لیے مناسب ہو۔ تو یہ ٹوٹل 9 جملے جو ہے وہ اس اسلوب کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ استعمل ای فی 5 جمل متنوعۃ فی الاسلوب، یعنی مختلف اسلوب یعنی جملوں میں جو ہے وہ ای کے اسلوب کو استعمال کریں۔ تقریباً 5 جملوں میں انہوں نے کہا ہے، آپ نے 10 جملے بنا کر اس کے ہمیں بھیجنے ہیں۔ اگلا ہے ربما۔ ربما کا معنی 2 معنوں کے لیے آتا ہے ربما، ایک تو ہے کہ کبھی کبھی، اور دوسرا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے شاید ہو سکتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا شاید ہو سکتا ہے۔ جیسے
ربما یأتی ضیفنا هذه الایام، کبھی کبھی آتے ہیں ہمارے مہمان ان دنوں میں، ضیف مہمان کو کہتے ہیں۔ ربما کبھی کبھی، اتا یأتی آنا، ربما ازورک غدا ان فرغت مبکرا، ہو سکتا ہے کہ میں کل زیارت کروں آپ کی اگر میں جلدی فارغ ہوا تو۔ وَلَرُبَّمَا خَابَ ظَنُّكَ فِي مَنْ أَوْدَعْتَهُ ثِقَتَكَ، وَلَرُبَّمَا خَابَ ظَنُّكَ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گمان جو ہے وہ خراب ہو جائیں، یعنی ناکام نکلیں۔ فی من اودعتہ ثقتک، جس کے پاس آپ نے اپنا بھروسہ ودیعت پر رکھوایا ہے، مراد ہے یعنی جس پر آپ نے بھروسہ کیا ہے۔ اودعتہ ثقتک اس کا معنی ہے کہ کسی پر بھروسہ کرنا، یعنی اپنا بھروسہ کسی کے پاس امانت رکھوانا۔ ربما اتصل بک بعد المغرب فکن منتبہا، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کال کروں مغرب کے بعد تو لہذا بیدار ہو جاؤ۔ اتصل بک، میں آپ کو کال کروں، اتصل بھی مجھے کال کرو، ٹیلی فون کال کے لیے اتصل بک آتا ہے، منتبہ بیدار ہو جائیں۔ ربما تسلم هذه المرة ولكن ليس في كل مرة، ربما تسلم هذه المرة، ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ، یہ تسلم نہیں بلکہ ربما تسلم، تسلم مناسب ہے کہ ربما تسلم هذه المرة، ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ آپ بچ جائیں، ولكن ليس في كل مرة، لیکن ہر مرتبہ نہیں ہے۔ ولربما ينتصر الضعيف بقوة نفسه لا بقوة سلاحه، اور کبھی کبھی جو ہے وہ کمزور آدمی مدد کرتا ہے اپنے نفس کی قوت کے ساتھ، نہ کہ اپنے اسلحہ کی قوت کے ساتھ۔ ربما تجد من يعينك على مقاصدك من اصدقائك، کبھی کبھی آپ پاتے ہیں یا اس کا دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پائیں ان کو کہ جو آپ کی مدد کرے آپ کے مقاصد پر، من اصدقائک، آپ کے دوستوں میں سے، یعنی ربما تجد من يعينك على مقاصدك من اصدقائك، ہو سکتا ہے کہ آپ پائیں اس شخص کو جو آپ کی مقصد پر آپ کی مدد کریں آپ کے دوستوں میں سے۔ فلربما طال علي الليل فلم اجد من يسليني او يؤانسني، آنس يؤانس مؤانسہ یعنی انس دینا، کسی کے ساتھ جو ہے دل لگی کرنا۔ فلربما طال علی اللیل، کہ کبھی کبھی جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے میرے اوپر رات۔ فلم اجد من یسلینی او یؤانسنی، تو میں نہیں پاتا جو مجھے تسلی دے، جو میرے ساتھ جو ہے وہ معانست کرے، یعنی دل لگی کرے۔ تمرین، ہات خمس جمل متنوعۃ مستعملا فیہا ربما، 5 مختلف قسم کے جملے لائیں جس میں آپ نے ربما کو استعمال کیا ہو۔ اگلی تعبیر ہے ایما یا ایما۔ ایما یا ایما، اس کا معنی ہے کہ یہ مبالغہ کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز میں مبالغہ، جیسے کتنا ہی زیادہ یا اتنا ہی زیادہ۔ جیسے دیکھیں کہ نکل بالعدو ایما تنکیل، یعنی دشمن کو اس نے نقصان پہنچایا، کتنا ہی زیادہ نقصان پہنچانا۔ ازعجتنی هذه المرأة ایما ازعاج، مجھے تنگ کر دیا اس عورت نے، کتنا ہی زیادہ تنگ کرنا۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ازعجنی هذا الرجل ایما ازعاج، کوئی عورت ایسے بھی کہہ سکتی ہے۔ اضرنی هذا غفر اللہ له ایما اضرار، مجھے نقصان پہنچایا اس نے، اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، کتنا ہی زیادہ نقصان۔ ایما اضرار، کتنا ہی زیادہ نقصان۔ انتفعت ایما انتفاع من هذا المعلم، میں نے فائدہ اٹھایا، کتنا ہی زیادہ فائدہ اس معلم سے۔ وَلَقَدْ آذَانِي بِتَصَرُّفِهِ هَذَا أَيَّمَا إِيذَاءٍ، مجھے اس نے اذیت دی اپنے تصرف سے، اپنے کاموں سے، اپنے اس کام سے۔ ایما ایذاء، کتنا ہی زیادہ ایذا۔ اکرمتنی جزاها اللہ خیرا
ایما اکرام، اس عورت نے میرا اکرام کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کتنا ہی زیادہ اکرام۔ سرت مدرستنا بقدومک ایما سرور، ہمارا مدرسے ہمارے ادارے کو خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، بہت زیادہ خوشی۔ استفدت من هذا الدرس ایما استفادۃ، میں نے فائدہ اٹھایا اس سبق سے، کتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھانا۔ لقد احسن الی جزاہ اللہ خیرا ایما احسان، یقیناً اس نے میرے ساتھ اچھا ہی کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کتنا ہی اچھا، یعنی کتنا ہی احسان۔ خذ ایما الکتابین اردت ودع الآخر، یعنی یا خذ ایما الکتابین یا کتابین اردت ودع الآخرین، لے لو، یعنی جو دو، یعنی ایما الکتابین، دونوں کتابوں میں سے جو آپ لینا چاہیں، ودع الآخر، اور دوسرے کو چھوڑ دیں۔ ایما طالب یغیب ولو یوما فلا يدخل الصف الا باذن خطی من المدیر، اذن خطی لیٹر والا، اذن اجازت کو کہتے ہیں، خطی پرچی، یعنی خط، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ مدیر سے خط لکھوا کر لاؤ، باذن خطی۔ ایما طالب یغیب، جو بھی طالب علم غائب ہوگا اگرچہ ایک ہی دن کیوں نہ ہو، فلا يدخل الصف الا بإذن خطی من المدیر، مدیر کی طرف سے لیٹر کے ساتھ۔ ایما طالبۃ غابت اکثر من 10 ایام تفصل من المدرسۃ، جو بھی طالبہ 10 دن سے زیادہ غیر حاضری کرے گی اس کو مدرسے سے جدا کیا جائے گا۔ تفصل یعنی اس کو جدا کیا جائے گا، من المدرسۃ مدرسے سے، تفصل من المدرسہ۔ استعمل ایما فی 5 جمل متنوعۃ فی المعنی، یعنی ایما کو جو ہے وہ 5 جملوں میں آپ استعمال کریں، اور مختلف جملے ہونے چاہیے، ان کے معنی الگ الگ ہونے چاہیے، اور تقریباً 5 جملے آپ اس کے بھی بنائیں تاکہ آپ کے لیے یہ سبق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ یہ تمام اسلوب انتہائی قیمت کے حامل ہیں کہ جتنا آپ کا اسلوب اچھا ہوگا اتنی زیادہ جو ہے وہ عربی کلام، عربی تکلم، عربی گفتگو میں جو ہے وہ آپ کا حسن پیدا ہوگا، اور آپ کا مزید اچھا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو تمام ساتھی جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں کہ ان تمام اسالیب کو زبانی یاد کریں اور ان کو پھر اپنے کلام میں استعمال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔